جو قرآن مجید ہے تفسیر عزیزی حسینی عزیزی قرآن مجید ترجمہ، یہ اصل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، اور جو ٹرانسلیشن کیا اس کو جمع اس میں کیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھی اس میں ہے، اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی 10,000 کاپیز اس کی بننی شروع ہوئی۔ اس وقت تک کاپیز نہیں بنتی تھی، اس وقت تک ایک ایک نقل ہوتا تھا، ایک آدمی بیٹھا بہت محنت ہوتی تھی اور پوری اس کی نقل ہوتی تھی، تو ایک ایک نقل میں مہینوں لگتے تھے۔ تو اس وجہ کر اس وقت بہت ڈیفیکلٹ تھا کتابوں کا پروپیگیشن اور کئی جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا، لیکن یہ جو پرنٹ کا جو انقلاب ہے اسی وقت یہ چیز شائع ہوئی، اور اس وقت کا یہ بگیسٹ فونٹ ہے، سب سے بڑا فونٹ ہے، اتنا بڑے فونٹ میں ریئر ہے اور ورلڈ وائڈ نہیں ملتا۔ ورلڈ وائڈ میں یہ اس کی صرف 3 کاپی ہے، انگلش میوزیم میں ہے، یہ پارہ شروع ہوا، دیکھیے یہ پارہ کی صفحہ ہے، پہلا پارہ۔ میرا نام سید عطا فیصل ہے، ناظم اعلیٰ خانقاہ چشتیہ منمیہ عبداللہیہ۔ یہ خانقاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ حضرت تاج الدین خواجہ تاج الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ گیا میں 1845 عیسوی کے آس پاس میں آئی، اور اس وقت سے یہاں قائم و دائم ہے۔ اور یہاں یہ بہت اہم چیز قرآن پاک کا نسخہ ہے یہاں، جو کہ پرنٹڈ ورژن ہے، جو میور پریس دہلی سے 1882 میں شائع ہوا۔ یہ شائع تو 1882 میں ہوا، لیکن اس کا کام تقریباً اس سے پچھلے 100 سالوں سے چل رہا تھا۔ یہ 2 پیڑھیوں کا کام ہے۔ اس میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بہت ہی فیمس اسکالر تھے، اسلامک اسکالر، وہ اور ان کے 2 بیٹے، ایک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ایک شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، ان دونوں کا کام ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرنٹڈ ورژن میں سب سے شروعاتی پیس ہے اور لارجسٹ فونٹ میں ہے۔ اس بڑے سائز میں قرآن پاک پرنٹڈ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ صرف 3 عدد جو کہ جس وقت شائع ہوا تھا 1882 میں، اس کے بعد یہ چیزیں مفقود ہو گئی تھی، یعنی اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے بعد جب اس پہ برٹش میوزیم سے جب ریسرچ ہوا تو اس کے یہاں ایک عدد تھی، اس کے بعد اس کے تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ دوسرا اس کا مولانا آزاد لائبریری میں، اور تیسرا اس خانقاہ کی جو ذاتی لائبریری ہے اس میں ہے۔ تو اس میں اس قرآن پاک میں 2 ترجمہ ہیں، یعنی 2 انواد ہیں، اور 2 ویاکھیا یا 2 تفسیریں ہیں۔ یہ دونوں جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین، یہ تینوں جو ہے پتا اور پتر، ان تینوں کا کارنامہ ہے۔ اور ایک طرح سے کہا جائے تو اس وقت اس دور میں جو سب سے ٹفیسٹ کام یہ تھا کہ اس وقت جو سب سے مشکل کام یہ تھا کہ بھائی کتابوں کا حصول، کیونکہ اس وقت نقل کرنے کا دور تھا، ایک کتاب کو نقل کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، لیکن جب پرنٹ آیا، پرنٹ کا جو انقلاب آیا، تو اس کے بعد یہ سب سے بڑی آسانی ہو گئی کہ ایک بار میں کافی کتابیں شائع ہونے لگی، تو لوگوں تک پہنچنے لگی۔ اور اس وقت چونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، اس وقت اس کا فارسی میں انواد اور اردو میں انواد، چونکہ اس وقت یہی دونوں زبانیں تھیں جو یہاں کے عوام بولتی تھی، تو یہ دونوں زبان میں انواد اور دونوں زبان میں اس کی ویاکھیا یعنی تفسیر جو آئی، اس سے کیا ہوا کہ یہاں کا ہر ایک آدمی قرآن سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادوں کا، اور اس کو سپورٹ ملا جو پرنٹ کا جو انقلاب آیا، جو 1882 میں اس کو شائع کیا گیا، اور الحمدللہ یہ آج ہم لوگ کے پاس ہے۔ یہ تقریباً 1793 تک یہ کام پورا ہو گیا تھا، 1700 کے شروع سے لے کے 1793 تقریباً 100 سال کے اندر۔ میں محمد شہنواز ایوب چشتی ہوں، اور میں اس خانقاہ کا جو ہے مرید ہوں، اور حضرت سے یہاں پر میں بیعت ہوا ہوں۔ اور حضرت نے تو بتائی، پیر صاحب نے بتایا ہم لوگوں کو کہ یہ قرآن بہت ہی اہم ہے، اور ہم لوگوں کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی تعلیم بتائی جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اور جگہوں پر ہم لوگ قرآن شریف ہم لوگ گھر پہ جو پڑھتے ہیں، تو اس قرآن سے بہت ہی الگ ہے یہ۔ اس میں دکھنے میں تو یہ ایک بڑی سی کتاب ہے، لیکن اس میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں جو حضرت ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں تفسیر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، فارسی کا معنی ہے اور عربی کا معنی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت کم ہے۔ حضرت بتاتے کہ وہ صرف 3 ہے، اور ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ گیا میں اور یہاں پر ایک کتاب یہاں موجود ہے، تو ہم لوگ اس کو خاص کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ کے خانقاہ میں یہ کتابیں موجود ہیں، جو اتنی مہتوپورن کتاب ہے، جو پورے مان